ایک خاتون میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ابو داؤد کی حدیث ہے، بیٹھی ہوئی میرے ہنس رہی ہے، الٹ رہی ہے، پلٹ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس انفارمیٹو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے یہ خوبصورت ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک خوبصورت چینل دیا ہوا ہے، اسے بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ پر اگر آپ حملہ کریں گے تو پھر معصوم بچوں کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ خواتین کو، آپ نے کسی خاتون کو قتل ہوتے ہوئے آپ نے میدان کے اندر پایا، میرے نبی اتنے پریشان ہو کے صحابہ کو جمع کیا کہ یہ معصوم خواتین کا کیا، ان کو کیوں قتل کرتے؟ جو سرغنے، جو ڈاکو، جو بدماش، ان کے جو شوہر ہیں، جو لڑاکو ہیں، ان کو، معصوم بچوں کو، خواتین کو کیوں قتل کرتے؟ لیکن جو خاتون بھی اس قسم کی ذلیل قسم کی خاتون ہو، جو محمد کو گالی دے دے، تو میرے نبی نے فرمایا تلاش کرو اس کو۔ خاتون بھی اگر نبی کو گالی دے دے، گستاخی کرے، تو فرمایا خواتین کا قتل نہیں ہے، لیکن خاتون بھی نبی کی گستاخی کرے، قتل تلاش کرو۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ صحابہ وہ دین کے دشمنوں کو ذبح کرتے جا رہے تھے، مار رہے تھے۔ ایک خاتون میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ابو داؤد کی حدیث ہے، بیٹھی ہوئی میرے ہنس رہی ہے، الٹ رہی ہے، پلٹ رہی ہے۔ اما فرماتی ہے کہ میں نے اس قسم کے خاتون کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اچانک یہ ہو گیا کہ فلانا خاتون کہاں ہے؟ اٹھ گئی، اس نے کہا کہ میں ہوں۔ اما فرماتی کہ میں حیران، اس کو یقین بھی تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا۔ اس نے جیسے بتایا تو صحابہ پہنچ کر کے انہوں نے ڈھیر کر دیا، اس کو مار دی۔ گستاخ کوئی بھی خاتون بھی ہو، اس کی اجازت نہیں، لیکن وہ خواتین کو اور معصوم بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ ریاست اسلامیہ کے تحت آپ رہیں طرف ہوتی۔ اللہ پاک نے کا عجیب نظام ہے کہ پورے قرآن پاک کے اندر کئی مواقع میں اور متعدد جگہوں میں اللہ پاک نے جہاں اپنی وحدانیت کو بیان کیا اور اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، توحید عبودیت کو بیان کیا ہے، توحید الوہیت کی الہ اور معبود میں ہوں، اور توحید ربوبیت کی پالنہار اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں پالنے والا، اور توحید عبودیت کہ معبود صرف میں ہی اکیلا اللہ ہوں۔ یہ تین قسمیں توحید کی، توحید الوہیت، توحید ذات، توحید ربوبیت اور توحید عبودیت کہ معبود اللہ کی ذات ہے۔ توحید عبودیت کے ساتھ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کو جوڑ دیا ہے قرآن میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تیرے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدو، آپ کسی کی عبادت نہیں کریں گے الا اللہ، والدین ہی کی، یہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ والدین معبود نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے ظاہری سبب، آپ کو جو وجود ملا ہے وہ والدین ہی سے ملا ہے، ظاہری سبب تو وہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اردو بیان پہ خوش آمدید۔ آپ کو اس انفارمیٹو ویڈیو پہ ویلکم کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، انیکا عتیق نامی ایک لڑکی جس کی عمر تقریباً 26 سال ہے، اور اس سے متعلق 2019 یا 2020 کو پاکستان کی عدالت میں مقدمہ درج ہوا کہ جس نے سوشل میڈیا یا واٹس ایپ پر کچھ ایسے نامعقول اور نامناسب گفتگو یا ایسا ڈیٹا شیئر کیا ہے کہ جس سے مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے ہیں۔ اس ایف آئی آر یا اس درخواست کے مطابق اس پہ کارروائی چلتی رہی۔ اب 2022 میں بدھ کی روز کو راولپنڈی کی عدالت نے فیصلہ سنایا کہ اس کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ حضرت اقدس مولانا منظور احمد مینگل حفظہ اللہ ان کو دیرگاہ سلامت رکھے، انہوں نے اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ اسلام جو عام حالات میں تو جانوروں پہ بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، مگر جنگ کی صورت میں بھی عورتوں اور بچوں کو محفوظ کرتا ہے۔ اس حالت میں بھی کہ اگر جنگ کی صورت ہو تب بھی آپ عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ باقی رہا مسئلہ رحمت دو عالم حضور پر نور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، ان کی شان کا، اگر یہ گناہ بوڑھا کرے
مرد کرے یا عورت کرے تو اس کے لیے وہی سزا ہے جو حضرت نے فرما دی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو حضور پر نور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باادب امتی بنائے۔ اس انفارمیٹو ویڈیو پہ تشریف لانے کا شکریہ، جزاک اللہ۔